شريك له ولا وزير له ولا مشبه له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم۔ ایک دفعہ سبھی حضرات میری جانب توجہ کرتے ہوئے درود شریف پڑھیں۔ قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ، آج 2 سال کے وقفہ سے ایک بار پھر آپ کے اس علاقہ قتالپور اس کی عظیم الشان سالانہ محفل حمد و نعت میں برادر عزیز ڈاکٹر عبدالوحید صاحب کی خصوصی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ میں تہہ دل سے آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ ابھی تک اس محفل کا حصہ ہیں اور دل جمی کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے مسجد میں اور اس محفل میں گزرے ہوئے لمحات ہمارے نامہ اعمال میں ایک بڑا وزن لے کر ہمارے سامنے آئیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو لمحات ہم نے یہاں گزارے یہ کتنے قیمتی تھے۔ کچھ تھوڑی سی آواز پنکھوں کی ہے، وہ میں بند نہیں کرواتا اس لیے کہ بس ہو جائے گا۔ ہلکی پھلکی سی آواز بچوں کی ہے، وہ انشاءاللہ میرا کہنا مان لیں گے، چپ کر جائیں گے۔ یہ جانب مجھے بہت رش والی نظر آ رہی ہے، اگر آپ تھوڑے سے ادھر آ جائیں کہ میرے سامنے اٹھ کر کوئی 2 4 10 بندے یہاں آ جائیں، اٹھ کر، اپنے آپ کو گھسیٹنا نہیں ہے، اٹھ کر 2 4 5 6 بندے جو سننے کا فن رکھتے ہیں
سننے سے آشنا ہے، وہ اٹھ کر یہاں آ جائیں جہاں میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں، تاکہ مجھے بار بار ادھر نہ جانا پڑے، ادھر نہ جانا پڑے. جو سامنے بیٹھے ہوں گے میں ان سے باتیں کر لوں گا. آصف آپ بھی آتا ہے، آصف دیندار سے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کافی وقت بیت گیا ہے، 1:45 بج گئے ہیں. میں نے عرض کیا 1:45 ہو گیا ہے. کتنی دیر اور بیٹھ سکتے ہو؟ آپ حضرات میری جانب توجہ رکھیں گے تو میں بات شروع کروں گا. آپ کی توجہ ہے میری جانب؟ اسٹیج والوں کی انشاءاللہ بھرپور توجہ ہے، لیکن یہاں سے آواز کی امید کم ہی ہوا کرتی ہے. اسٹیج والوں کی توجہ ہے، لیکن یہاں سے آواز کی امید کم ہی ہوا کرتی ہے. بے شک میرے بھائی جناب قاری الیاس طاہر صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں. میں بار بار توجہ اس لیے آپ کی حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ بات آپ کے حوالے کر سکوں. سب کی توجہ ہے میری جانب؟ پور توجہ ہے؟ ہلکا ہلکی کوشش کریں گے بولنے کی میرے ساتھ، زیادہ آپ کو تھکاؤں گا نہیں. میں جو کچھ سنانے چلا ہوں میں عبادت کی نیت سے سنانے چلا ہوں. آپ عبادت کی نیت سے سنیں گے. کیا کہا میں نے؟ کس نیت سے؟ عبادت. اور جب آپ کریں گے نا عبادت تو پھر مجھ سے منت نہیں کروائیں گے. عبادت آپ نے لی ہوتی ہے نا. جب آپ عبادت کی نیت سے سنیں گے تو مجھ سے پھر منت نہیں کروائیں گے آپ. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. 9 نومبر ہے، علامہ اقبال کاٹ دے آج منایا گیا. میں اس کے کلام سے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. توجہ میری جانب رہے تاکہ میں تکرار نہ کروں، جلدی جملے پہ پہنچو، زیادہ نہ کرنا. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور نامعلوم علامہ اقبال نے کب کہا، لیکن لگتا یوں ہے جیسے آج ہمارے دور کے لیے کہہ کے گیا تھا. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ بڑی تھوڑی آواز آئیے تاکہ میں گل کر سکا. پورا مجمع بولے، پورا مجمع بولے. ابھی رات بولتے لا الہ لا الہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ.
کرو بیٹا سیلفی آباد میں تھوڑا گلا کرنا آیا خودی کا سر لینے ہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیز فسان لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توجہ ہوشیار لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نقطہ رہا آواز صاف کر سونے آواز صاف ہر دور میں بے نقطہ رہا ہر دور میں بے نقطہ رہا اگلے جملے میں نقطے لگتے رہے پتہ چلتا رہا نبوت کا سلسلہ جاری ہے اللہ لا الہ الا اللہ بے نقطہ فرمایا توحید پہلے سے مکمل ہے بولو نا توحید پہلے سے اگلے جملے میں نقطے لگتے رہے لا الہ الا اللہ بے نقطہ آدم صفی اللہ میں نقطہ نوح نجی اللہ میں نقطہ ابراہیم خلیل اللہ میں نقطہ اسماعیل ذبیح اللہ میں نقطہ موسیٰ کلیم اللہ میں نقطہ عیسیٰ روح اللہ میں نقطہ داؤد خلیفۃ اللہ میں نقطہ یعقوب نبی اللہ میں نقطہ یوسف صدیق اللہ میں نقطہ جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ بے نقطہ ہے اسی طرح محمد رسول اللہ بے نقطہ ہے توحید مکمل تھی نبوت مکمل اور گئی توحید مکمل تھی اور رسالت مکمل ہو گئی کاکے نو جگا دے توحید مکمل تھی اور نبوت مکمل اللہ محبوب کے کلمے میں نقطہ نہیں برداشت کرتا اللہ میں انہیں سمجھ میں کی سنا اللہ اکبر زندہ آباد اللہ بندے میں ویکھے نے جڑے اپنے نے جتنے میں اپنے اللہ محبوب کے کلمے میں نقطے نہیں لگنے دیتا کیوں میرے محبوب کی شان ہی ایسی مقام ہی ایسا رتبہ ہی ایسا باقی جو پہلے آئے وہ صرف نبی آقا نبیوں کے نبی جو پہلے آئے وہ صرف رسول آقا رسولوں کے رسول جو پہلے آئے وہ صرف پیغمبر آقا پیغمبروں کے پیغمبر جو پہلے آئے ان کے لیے صرف نبوت آقا کے لیے ختم نبوت جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ آقا کے لیے کلام اللہ جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر آقا کا معراج عرش پر ساری کائنات کا سردار جو بنا کے بھیجا ساری کائنات کا امام جو بنا کر بھیجا نبیوں کا امام جو بنا کر بھیجا صاحب کعبہ کو حسین بنا کر بھیجا میرا عقیدہ میرا نظریہ میرا ایمان اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا مرکز کائنات بنا کر بھیجا ہادی کائنات بنا کر بھیجا روح کائنات بنا کر بھیجا طبیب کائنات بنا کر بھیجا حسن کائنات بنا کر بھیجا میرا ایمان ہے اگر میرے اللہ نے میرے محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا اللہ اس کائنات کو نہ سجاتا اللہ یہ کائنات نہ بناتا فرق خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسی شہد ابھی ایتھے سایا نہ ہوتا نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے شب و روز دے نہ ہوندے نظارے نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حورا نہ قصے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختات تاجاں دے سلطان ہوندے نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے نہ ملتی کسے نو کدے زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی نہ میلاد ہوندے نہ اے نات خانی سلاخا نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی نہ عرشہ فیش نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے چیز دا ایتھے سایہ نہ ہوندا دے رب نے محمد بڑھایا ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا
سنی بولن مومن بولن کئی دا دل کرتا کہ میں یہی دستا رہا کرا بھی سنی کیڑا ہوندا ہے تے مومن کیڑا ہوندا ہے میرے نال ٹرو تے میں کہ تاں تانوں منتن تے نہ کرو میرے کول اللہ کو ذرا جڑے نوجوان نے ٹیک لائی رکھن بوٹے ٹیک چھڈ دین جوان ٹیک لائی رکھن تے بوٹے ٹیک چھڑ دے ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا بول 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 ساری کائنات کا امام بنا کر بھیجا ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ اللہ نے محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا اللہ اس کائنات کو نہ سجاتا بولو اے سراپا اجالا ہمارا نبی میں ڈاکٹر صاحب آکھے پچھلے سال دی کسر کڑنی ہے لیکن تو اڈا دل اے بھی اس سال دی نہ نکلے اے سراپا اجالا میں چیک کرنا پیا نہیں میں گل اپنی تے آیا نہیں میں ویکھدا پیا نہیں کدوں تک اے میرا امتحان اندر اے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں اے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی فکر و نگاہ بشر سے کہیں اے بلند و ربانا ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی آمنہ کا دلارا ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی نقش پاسے درخشاں ہوا راستہ نور حق کا منارہ ہمارا نبی جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں آمنہ کا دلارا ہمارا نبی پھولی پٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی پتھروں جب سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی اے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا 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 اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی اب قیامت تلک ہے قیامت تلک ہے قیامت تلک ہے ہمارا نبی انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارہ ہمارا نبی اے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی عائشہ سے روایت قرآن پڑھو یہ سارے کا سارا ہمارا نبی الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی جس کو یاسین مدمل مدثر کہا وہ دعا بھی پکارا ہمارا نبی آجا مومن دیکھ ذرا ہر سبت فضا میں نبی نبی آجا مومن دیکھ ذرا ہر سبت فضا میں نبی نبی الف شد و انسان نبی باس قابل برہان نبی داس تطہیر کی جان نبی ساز سکلین کی شان نبی ہر مخفی بات کا راز نبی جیم سے پاک جواز نبی مقدور نبی تقدیر نبی ہاس حق کی تصویر نبی خاص ختم الرسل نبی خالق کا شاہکار نبی پیکر حسن و جمال نبی راس رہبر ہر حال نبی ذات سے ہے زاہد بھی نبی بے بدل نبی بے مثل نبی میرے سین سے ہے ساقی بھی نبی سچا سچا کافی بھی نبی شین سے ہے شافع بھی نبی ساتھ سے صادق ذکر نبی تاث طرفین میں نور نبی ذات سے پر نور ظہور نبی رتبے میں رب کے بعد نبی رتبے میں رب کے بعد نبی رتبے میں رب کے بعد نبی عین سے عین الحق نبی غین سے ہے غریبی نبی فاس فضل ربی بھی نبی میرا کاف سے قبلہ نبی نبی کاف سے کعبہ نبی نبی کرنام سے پوچھو کیا ہے نبی لولاک کی پاک فضا ہے نبی میم سے محمد پاک نبی نون سے نور قرآن نبی واو سے چہرہ بس
شبتین نبی کے قدموں میں، شکلین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، اور پیر نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں ہے، دہر میں اسوہ یاد نبی، پروانہ پل صراط نبی، کلیوں کی چٹک میں نبی نبی، پھولوں کی مہک میں نبی نبی، چڑیوں کی چہک میں نبی نبی، امید نبی، تائید نبی، اور مومن کی تصدیق نبی، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی۔ خورشید نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی، شاروں میں نبی، قرآن تیرے پاروں میں نبی، ہر مومن کے ناروں میں نبی، ہے نور بھی نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، عاشر بھی نبی، صادق بھی نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، سن زارا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، اے ابر کرم بھی نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، شرفاء کی جماعت میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی۔ چلو شکر ہے سٹیج کو بھی آواز آ گئی۔ تو انوشاد نہیں چڑھیا کئی انو سن کے بھی چڑھ جاتا ہے، میرے بات تو ہے اسی محفل جو سبحان اللہ نے میرے آقا کو آخری نبی بنا کے بھیجا۔ اللہ جی میں کرنی ہے جڑی میں شروع ہی دیکھی اللہ نے میرے آقا کو آخری نبی بنا کے بھیجا۔ جی سارے نہیں بول رہے، میرے آقا کے بعد ہے کوئی نبی؟ کہ تو اڈے تے کوئی زور دے کہ نبی کسی کو منو گے؟ جی پکی گل ہو گئی، میرے آقا کے بعد کوئی نبی؟ سنیے اب میں نے جو قرآن مجید کی آیت پیش کی اور اس پر میں نے حدیث مبارکہ پیش کی، میں وہ آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں۔ قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوتی ہے، پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن مجید کی آخری آیت، اس آیت کے بعد کوئی قرآن کی آیت نہیں اتری۔ بیٹا تجھے پانی پلاؤں؟ بولو بھی میرے ساتھ، اور سے جا کے بیٹھو، جا کے بیٹھو۔ توجہ ہے دوستو، بے تکی ذات تو میں قائل ہی نہیں، میں جیسے جیسے لفظ بولا میں پتہ لگے لفظ تھوڑے اندر پہنچ گئے، تھوڑے دماغ میں پہنچ گئے، دل تے اتر گئے، میں کہاں اگلے لفظ سے پہنچنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے بعد کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی، کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، کوئی اور قرآن کا لفظ نازل نہیں ہوا۔ قرآن مجید کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، قاضی مطیع اللہ بول رہا ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، صرف یہ آیت، صرف یہ ایک آیت سمجھ لی جائے، ہر قسم کے فتنے سے بچ جائے گا حضور کا امتی۔ فقط ایک آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب آج
آج کے دن یہ دن الیوم یہ یوم یہ دن الیوم اکملت لکم دینکم بچیاں نو جو کچھ دینا سی میں ابتدا چ دے دیتا میں تواڈے نال گل کر انہوں نے جو کچھ دینا سی میں جلدی جلدی دے دیتا ہوں میں تواڈے نال گل کر رہا جڑے بڑے بیٹھے انہاں دی محنت میں کیتی کہ آ جاؤ میرے سامنے نہیں آئے چلو یہ انہاں دی ڈیوٹی نہیں سی لیکن میری ڈیوٹی تو ہے نا بولنا میں تو بول کے جانا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اللہ فرماتے محبوب ایک ہوتا ہے آپ کوئی کام کرو تجھے کوئی کام کرو تے وہ ہو جائے پورا انہوں کے اندر مکمل ہو گیا یہ ہو گیا انہوں کے اندر مکمل ہو گیا کوئی کم کوئی اور نہیں کوئی کم اتنا سونا کر کے کرو اتنا دل نال کرو دل جبی نال کرو دل لگی نال کرو بھرپور انداز کرو پھر کسی نو بلاؤ تے پوچھو میں کم کیتا ہے کہو جہا ہوئے او دنچ دے لوے انگلی تے کہوے میرے کو کی پوچھ دیں انہوں کے اندر کامل ہو گیا اکمل ہو گیا مکمل چلتے 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 جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو کامل بنتا ہے اکمل بنتا ہے بڑا بخیل ہوگا وہ بندہ اسے میرا جملہ سمجھ آ گیا پھر وہ اپنے دل کی دھڑکن کو لب پہ نہ لا سکا اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کامل دا ایک اور مانو سوکھا کر دا تاکہ کسی کو گنجائش نہ رہے کہ میں نے سمجھ نہیں آئی کامل انہوں کے اندر اکمل انہوں کے اندر جنہیں بچوں نہ کوئی شے کٹی جا سکے تے نہ نمی شے ہوتے پائی جا سکے جنہیں بچوں کوئی شے کٹی جا سکے تے نہ نمی شے ہوتے پائی جا سکے اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی میرے محبوب کا دین کامل ہے اس میں سے نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ نیا داخل کر سکتے ہو شریعت کامل ہے نہ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو دین کامل ہے نہ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو اذان کامل ہے نہ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو کلمہ کامل ہے نہ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو میرے محبوب کی جماعت جماعت صحابہ کامل ہے نہ ایک صحابی کو نکال سکتے ہو نہ غیر کو صحابی بنا سکتے ڈر ڈر کے بولنے والے پاسے دیو گا باقی بولو ٹائم نہیں نقطے دینا لیکن میں کروں کہ کسی بھی بانڈے چ وہی شاید نکلتی ہے جڑی اودے وچ ہوے الیوم اکملت لکم دینکم دین کامل ہے اچھا ایک گل سنو یہ دین کامل کیتا کنے توجہ ہے ایک کہ میں اپنا کام آپ کروں مثال طور سے میں اپنا سوٹ آپ سلائی کروں میں اپنا سوٹ کہ میں جو جا کر رہے ہیں اور تو سی جان دے میرے بعد آئے تو نہیں توجہ ہونی تو پھر میں انہوں نے شعر سنانے تو شعر میرے کو اتنے بھی رات میں جانی ہے شعر نہیں وہ چار جملے سن لو گے ایک ہے کہ میں اپنا سوٹ خود سلائی کرا کہ میں جن دیاں لکیراں مارنیاں وہ تسی اندازہ رکھتے ہو اس واسطے کہ منو سینہ آندا جے نہیں
ایک یہ کہ کتال پور دا اس ملتان دا کبیر والے دا چھنگ دا ایک ٹاپ دا درزی منو کبے قاضی صاحب تانوں سوٹ میں سی کے دینا تانوں سوٹ پھر میں آپ لکیراں مارنی ہوں پھر میں آپ لکیراں مارنی ہوں اچھا چھوٹو اس اتھے دے درزی پاکستان دا ایک ٹاپ دا ٹیلر جنہیں کو بار وزیر لینڈ لا کے کھلوتے ہوں کہ سانو کوئی دیارہ دے سانو سوٹ سی کے دے او منو کہے قاضی صاحب سارے انہوں چھڑو میں تو انہوں سوٹ سی کے دیا پھر میں آپ لکیرہ مارنی پھر میں پنڈ دے پتو نتھو ناکھنا منو سوٹ سی دے ناراض نہ ہوئے میں بولو آکھنا کسی نو پھر میں پنڈ دے کسی ڈیرے دے درزی نو آکھنا جا کے منو سوٹ سی دے اکتاب دا ٹیلر پاکستان دا نامی گرامی او منو کہے کہ میں تنو سوٹ سی کے دینا بھائی قاضی دا جملہ ضائع کر دے کہ کوئی گل نہیں میں جانا تو پھر میرا رب جانے جنہیں اس میں جملہ بول رہا اللہ فرماندن اوے میرے محبوب دے امتیو جدوں میں تہانوں تین دے دیتا ہے پھر سجیو کھپیو کی لگی جنہ بھی ٹاپ دا ہوئے وہ یہ نہیں کہتا میرا کم ہو آنے دے وہ نہیں کہتا کہتا بس جنہی کو کوشش ہو سکتی تھی یاد کر دی وہ نہیں کہتا اپنے آپ کو کٹ رکھتا لوگ ہی منو کرنے تو بڑی تقریر کرتا ہے لیکن میں کہتا یار منو کی آتا ہے توجہ ہے رب جدو دین دے دیتا تو وہ آپ کہہ رہے ہیں اوہ دیکھو تو صحیح میں کہہ دیتا ہے مکمل نہیں کامل نہیں اکمل وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي محبوب دین کامل ہو گیا مکمل ہو گیا اکمل ہو گیا نہ بتا سکتے ہو سبحان اللہ اے میرا مانا صرف انہوں چنگا نہیں لگنا جدا دل ہے نہیں جی نہیں قاضی جی سانو کوئی نویں شہر وچ پون دے ہو میرا تو دین مکمل ہے اے جڑی گل بندہ من جائے اور سچا حضور دا عاشق جڑا بندہ اے گل من جائے وہ حضور دا سچا عاشق ہے حضور نالو سچی محبت کرنے والا ہے اچھا دیکھو نا ایک جملہ اور آ گیا سبحان اللہ تسی اپنے یار نو ودیا شے دے دے جے ہوئے محبت سچی تے گٹھیا دے دے ہو ودیا ودیا میرا اے ایمان ہے میرا اے یقین ہے میرا اے نظریہ ہے اللہ نے اپنے خزانے جو ہر آلہ شے چنی ہے کہ اپنے محبوب کو دی سبحان اللہ کیا میں جملہ اگلا بولنا میرا اے ایمان ہے رب دے خزانے وچ اگر اور اکھاں آلہ ہونیاں تے محبوب کو دینا رب دے خزانے چھوڑ کوئی لب آلہ ہوندے تے محبوب نو دیتا رب دے خزانے چھوڑ کوئی رخسار آلہ ہوندے محبوب نو دیتا رب دے خزانے چھ کوئی اور پسینہ زینہ کرینہ مدینہ آلہ ہوندہ محبوب نو دیتا رب دے خزانے چھ کوئی اور حسن آلہ ہوندہ جمال آلہ ہوندہ محبوب نو دیتا رب دے خزانے چھ کوئی اور معجزات آلہ ہوندے محبوب نو دیتا رب دے خزانے چھ کوئی اور کمالات آلہ ہوندے محبوب نو دیتا رب دے خزانے چھ اس کتاب تو آلہ کوئی اور کتاب ہوتی محبوب نو دیتا تے پھر ماننا رب دے خزانے اس جماعت تو بہتر کوئی اور جماعت ہوتی محبوب نو دیتا رب دے خزانے کوئی اور گھرانہ
سے ہر اعلیٰ چیز کو چنا ہے، محبوب کو دے دیا، تو پھر کہنے دے میرے آقا کا حسن اعلیٰ، جمال اعلیٰ، کمال اعلیٰ، فضل اعلیٰ، اخلاق اعلیٰ، خلوت اعلیٰ، جلوت اعلیٰ، میرے آقا کے دن اعلیٰ، راتیں اعلیٰ، میرے آقا کی کرامات اعلیٰ، معجزات اعلیٰ، کمالات اعلیٰ، میرے آقا کی کتاب اعلیٰ، شریعت اعلیٰ، طریقت اعلیٰ، میرے آقا کا ابو بکر اعلیٰ، عمر اعلیٰ، عثمان اعلیٰ، میرے آقا کا ابو ہریرہ اعلیٰ، میرے آقا کا علی اعلیٰ، حسن اعلیٰ، حسین اعلیٰ، فاطمہ اعلیٰ۔ گل سمجھ آئی؟ میرے آقا کا حسن اعلیٰ، حسن ایسا کہ ممبر نبوی پہ بیٹھ کر حضرت حسان بولتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسان کیا کہتے ہو؟ آپ جیسا حسین، آقا جیسا حسین کوئی نہیں ہے، آقا جیسا کوئی ہے صحیح کہ آپ کہتے ہیں میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حضرت حسان اگلے جملے میں جواب دیتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے، یا رسول اللہ میرا تصور ہے، رب نے جب ساری کائنات اپنی مرضی سے بنائی، چاند سورج اپنی مرضی سے بنائے، دن تارے اپنی مرضی سے بنائے، رات اپنی مرضی سے، ہوا خلا فضا اپنی مرضی سے، زمین اپنی مرضی سے، آسمان اپنی مرضی سے، ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا۔ پھر جب آپ کو بنانا تھا تو اللہ نے پوچھا محبوب ساری کائنات بنا چکا ہوں، اب تجھے بنانا ہے، بتانا تجھے کیسا بناؤں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے، رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا چہرہ کیسے بناؤں، تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے، اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیری آنکھیں کیسے بناؤں، تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ آنکھیں ایسی بنا میں جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لوں تو اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے ہاتھ کیسے بناؤں، تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ ہاتھ ایسے بنا میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر دے۔ حسن ایسا پیارے آقا کا حسن ایسا کہ حضرت انس وہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا۔ حضرت انس صحابی رسول ہیں، وہ بصرہ کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، لوگ پہلے سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جیسے انس داخل ہوتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے، خوشبو بتاتی ہے، بعد میں پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے، کس دکان سے جا کر لی ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں یہ دکانوں سے خوشبو نہیں ملتی، میں حضور کی محفل میں ہوتا تھا، میں حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، پیارے آقا کو پسینہ آتا، وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کیا کرتا تھا، وہی پسینہ لگا کے آتا۔ میرے آقا کا حسن ایسا، میرے آقا کا جمال ایسا، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ بجا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ٹھیر ہوئے، جواب ملے یتیم قبلہ کسے دی جڑیاں اے بھال کوئی نہیں، فلک دا چمتے ستارے بیٹھے زمین تو کتنے نظارے بیٹھے، فرش تو لے کے عرش کے توڑی کدے بھی ملنی مثال کوئی نہیں، ہزارہ یوسف دے ہو سراشق کروڑا موسیٰ دے من نڑا دے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی میرے آقا کا حسن ہے۔ اب دیکھیں نا حضور کو رب نے جو بھی چیز دیا نا، شریعت دی تو وہ سب سے، دین دیا تو وہ سب سے، کتاب دی تو وہ سب سے، اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا کو رب نے جماعت دی تو وہ جماعت بھی سب سے، میرے آقا کو گھرانہ دیا تو وہ گھرانہ بھی سب سے، میرے آقا کے صحابہ بھی اعلیٰ، میرے آقا کے اہل بیت بھی، بولو بولو بولو،
میرے آقا کے اہل بیت بھی، میرے آقا کا گھرانہ بھی، میرے آقا کی بیویاں بھی، میرے آقا کی بیٹیاں بھی، میرے آقا کے نواسے بھی۔ آج دیکھیں نا، کوئی کسی پیر کو مانتا ہو تو اس کے گھرانے کو کچھ نہیں کہتا، کوئی کسی لیڈر کو مانتا ہو تو وہ اس کے گھرانے پہ انگلی نہیں اٹھاتا۔ لیڈر اور پیر کی، مولوی کی، خطیب کی، قائد کی کیا حیثیت ہے میرے آقا کے سامنے؟ میرے آقا کو امتی ہو تو وہ پھر انگلی اٹھائے، میرے آقا کے گھرانے پر تو یہ بات جچتی نہیں۔ وہ انگلی اٹھائے حضور کے اہل بیت پر تو یہ بات جچتی نہیں، وہ انگلی اٹھائے حضور کی جماعت پر تو یہ بات جچتی نہیں۔ صحابہ بھی اعلیٰ، اہل بیت بھی، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی پتی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے سنی ہی تیرے کمی زہرا، پردے دیاں دے گجن والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا، یادی ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا، حسن حسین دے حدوداراں دا سلام کر لے قبول زہرا، نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی بلی۔ اٹھے آکے میں کہاں سبحان نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی بلی، نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی بلی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے، نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی بلی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں، وہ دونوں ان کے نور عین، وہ دونوں ان کے نور عین، حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں۔ حضور کا گھرانہ بھی ہے، حضور کی جماعت بھی، جڑے تھک گئے نے ہن او بولو، مطلب وہی تھکے نے تے وہی کر، حضور کی جماعت بھی، حضور کا گھرانہ بھی، حضور کے اہل بیت بھی۔ امتی کو یہ جچتا نہیں کہ وہ انگلی اٹھائے گھرانے پر، امتی کو یہ جچتا نہیں کہ وہ انگلی اٹھائے حضور کے کسی مقام پر، یہ جچتا ہے نہیں۔ گھرانہ بھی اعلیٰ، حضور کا حسن بھی اعلیٰ، حضور کا حسین بھی اعلیٰ، اور جب حسن و حسین پیدا ہوئے پیارے آقا نے گھٹی خود دی، اذان خود کہی، حسین کے کانوں میں اذان، ساری زندگی پیارے آقا نے اذان نہیں کہی، حسین کے کانوں میں کہی، ساری زندگی حضور نے اذان نہیں کہی، حسن کے کانوں میں کہی، حسین کے کانوں میں کہی۔ کیوں؟ اس لیے پیارے آقا نے اذان کیوں نہیں کہی؟ اس لیے کہ اذان میں جب کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو اس وقت اگر آقا کہہ دیتے آؤ نماز کی طرف اور کوئی سن کر اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اس وقت نہ آ سکتا تو اس کی بدنصیبی نہ ہوتی۔ اس خدشے کی وجہ سے حضور نے ساری زندگی آذان نہیں کہی۔ مجھے کہنے دے کتنا اعتماد ہے حسین کی نماز پر، کتنا اعتماد ہے حضور کو حسین کی نماز پر کہ سر نیزے پر ہوگا، مقتل گاہ میں ہوگا حسین، اور جب یہاں پر بھی نماز کا وقت آئے گا تو نماز نہیں چھوڑے گا۔ کتنا اعتماد ہے میرے آقا کو حسین کی نماز پر۔ حسین کے کانوں میں کہی ہے، حسین کے کانوں میں اذان
کہی ہے، حسن کے کانوں میں آذان کہی ہے کہ جب بھی وقت آئے گا نماز کا یہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آج امتی کون ہے؟ حسینی آج کون ہے جو نماز پڑھے یا چھوڑ دے؟ جی حسینی آج کون ہے جو نماز پڑھے یا چھوڑ دے؟ پھر بولیے، محبت سے بولیے، حسینی کون ہے جو نماز پڑھے یا چھوڑ دے؟ علی والا کون ہے جو نماز پڑھے یا چھوڑ دے؟ حضور والا کون ہے جو نماز پڑھے یا چھوڑ دے؟ حضور کو امتی نماز نہیں چھوڑ سکتا، علی کو ماننے والا بولیے نہ بولیے نماز، حسین کو ماننے والا نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پیارے آقا سے محبت کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور حسین نماز چھوڑتے ہی نہیں ہیں، علی نماز چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں نمازی بنائے، اللہ ہمیں پکا سچا حسینی بنائے، اللہ ہمیں پکا سچا حسنی بنائے، اللہ ہمیں پکا سچا علی والا بنائے، حضور والا بنائے۔ حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اُتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمان بدلے، ساکی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین باجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی سجدے غطور لکھنا ہے۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ نہ بیس کر نہ بیس ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے۔ نہ بیس کر نہ بیس ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے۔ حسین دی حسین ہے، حسین صبر و داد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک۔ یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد من، یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد من۔ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق قوانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نوائی، حسین عسکر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قراری، حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین جزا کی آبرو ہے، حسین تنہا کربلا میں، حسین کا ذکر جارسو ہے، فرات کی نفس رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کہوں کہوں ہے۔ اللہ نے حسینی بنائے۔ جس یاد رکھیے جس طرح آل بیت ایمان کا حصہ ہیں، اسی طرح صحابہ آل بیت ایمان کا حصہ ہیں۔ اگر ان حضرات پر انگلی اٹھائی جائے تو بندہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ کس کا کرتا نقصان؟ اور حسین کے بارے میں، حضرت حسین کے بارے میں آپ پیارے آقا کا ایک فرمان آپ کو سنا دوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا میں سادہ لفظوں میں آپ کو یوں عرض کرتا ہوں کہ کسی کی بڑے افسر کے ساتھ اچھی ہیلو ہائے ہو، ڈی سی کے ساتھ، ایم این اے کے ساتھ، ایم پی اے کے ساتھ، اور یہاں کا کوئی بندہ آپ کو کہے تیری اس سے اچھی ہیلو ہائے ہے تو مجھے کوئی چٹ بنا دے، میں اس کے پاس جاؤں تو میرا کام کر دے۔
تو اگر وہ صاحب مخلص ہو اس جس کا کام کرنا ہے تو چٹ کے پیچھے لکھ کے دیتا ہے اے بندہ جڑا آ رہے ہے تیرے کول انہوں ایویں سمجھی جی میں ہاں. اپنی کسی کو گل سمجھ آئی جانا جڑا بندہ چٹ لے کے آ رہے ہے تیرے دفتر انہوں ایویں سمجھی جی میں ہاں. حضور فرماندے نے امتیوں دھیان رکھو حسین منی سبحان اللہ وانا من حسین. حسین نو ایویں سمجھو جی میں محمد ہاں. سبحان اللہ نہیں میری بات سمجھ سبحان اللہ حسین منی وانا من حسین. یاد رکھو حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں. تو ہوں جڑا حضرت حسین دے مقابلے چاہے میں کیویں کہاں حسین دے مقابلے چاہے منو تو یہ لگتا ہے جی حضور فرماندے حسین محمد تے محمد حسین ہے. ہوں جڑا حسین دے مقابلے چاہ رہے تو حضور دے مقابلے اور جڑا حضور دے مقابلے چاہے مسلمان کی طرح رہ سکتا ہے اسے. مدی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے. مدی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دے سبھی کے سب مثال ہیں کوئی نہیں حسین سا. حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. اللہ نے دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رات کے اس پیر میں نے بڑی مشکل سے چند جملے آپ کے حوالے کیے ورنہ آپ کے چہروں سے تھکاوٹ بالکل واضح نظر آ رہی تھی اور آپ کی یہ بھی بڑی شفقت جو آپ نے یہ 50 منٹ مجھے بیٹھ کر محبت سے سن لیا. اللہ آپ کے اس جاگنے کو قبول فرمائے. بڑی مبارکباد.